لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 1106 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ ایمان کا مزہ پائے تو وہ لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا دل چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی مٹھاس ملے، ایمان کی لذت اسے آئے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ اللہ کی خاطر محبت کرے، وہ اللہ کی خاطر محبت کرے، کسی نیک آدمی کو اپنا دوست بنا لے۔ اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے لیے دعا بھی سکھائی تھی، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے بندے کی محبت عطا فرما دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اعمال کی محبت عطا فرما دے جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیتے ہوں۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک۔ تو نیک آدمی سے محبت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، ایسا شخص جو ہے قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے تلے وہ دو لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی خاطر جمع ہوتے ہیں اور اسی کی خاطر علیحدہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ ہم تو کسی سے دوستی کرتے ہیں اپنی رشتہ داری کی خاطر، ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کے گپیں مارنی ہوتی ہیں، ہم اس کے ساتھ بڑے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارا وہ کاروباری پارٹنر ہوتا ہے، یا کوئی اور ہمارے مفادات ہوتے ہیں جس کی خاطر ہم دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک شخص صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اسی کی خاطر ایک دوسرے سے ملتا ہے، اسی کی خاطر ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتا ہے۔ تو ان دو آدمیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ دو آدمی جو ہیں یہ قیامت کو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جب کہ اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن سورج آپ کے سر پر ہوگا، لوگ پسینوں میں بھیگے ہوں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کن دو لوگوں کو، ایک وہ جو اللہ کی خاطر محبت کرتا تھا اور ایک جس سے محبت کی جاتی تھی، یہ دو جو ایک دوسرے سے دوستی رکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ایسا شخص جب اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور آسمان سے فرشتے اس کے لیے مبارک بھیجتے ہیں، طوبیٰ لہو، اس کے لیے مبارک ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شخص میری خاطر اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یہ میرا مہمان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جنت سے کم مہمان نوازی پہ راضی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بڑے بڑے نور کے ممبر رکھوا دیں گے، اور ان کے اوپر یہ بیٹھے ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے اور پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ وہ لوگ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ تو لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا مزہ حاصل کرے، ایمان کی لذت اسے آئے، ایمان کی شیرینی اسے ملے،
تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے اپنی دوستیاں اور دشمنیاں اللہ کی خاطر کر دینی چاہیے۔ ویسے بھی دوستی اور دشمنی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ دوستی، نیک لوگوں سے دوستی عبادت ہے اور برے لوگوں سے دشمنی عبادت ہے، تو یہ چیزیں ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں۔ حدیث نمبر 1107 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جس نے لوگوں کو سنوایا اپنا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عمل کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، اللہ روز قیامت اپنی مخلوقات میں کو اس کی بابت سنا دے گا اور اسے حقیر اور ذلیل کرے گا۔ دیکھیے جی، ہمیں کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، کس کی خاطر کرنا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے۔ اب کسی شخص نے اپنا نیک عمل اس لیے کیا تاکہ وہ لوگوں میں شہرت حاصل کرے۔ مثال کے طور پہ کسی نے صدقہ کیا، اس نے بیوہ عورتوں میں مشینیں بانٹی اور اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس کی ایک فوٹو بنوا دی اور فوٹو بنوا کے اخبار میں لگا دی تاکہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ آدمی کتنا سخی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو شخص اپنے عمل کے ذریعے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، اللہ روز قیامت اپنی مخلوقات میں اس کی بابت سنائیں گے اور اسے حقیر اور ذلیل کریں گے۔ اس نے تو مشہور ہونا چاہا تھا، اللہ قیامت والے دن، جس دن اللہ کی تمام مخلوقات ازل سے لے کے ابد تک تمام اکٹھی ہوگی، اللہ ان لوگوں کے درمیان اس کو ذلیل کریں گے۔ اور یہ حدیث تو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دوزخ کی آگ کس قد بھڑکائیں گے؟ ایک سخی پر، ایک شہید پر، ایک عالم پر۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں سے پوچھیں گے، ہاں بھائی میرے لیے کیا کر کے لائے ہو؟ سخی کہے گا، یا اللہ میں نے اپنا سارا مال تیرے راستے میں دے دیا۔ عالم کہے گا، یا اللہ میں ساری عمر قرآن پڑھتا رہا اور لوگوں کو سناتا رہا۔ جو شہید ہوگا وہ کہے گا، یا اللہ میں نے تیری خاطر جہاد کیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، تم نے یہ سارا کچھ میری خاطر نہیں کیا تھا، تم نے تو اس لیے سخاوت کی تھی کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا تم قرآن اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ کہیں کتنا خوبصورت قرآن پڑھتا ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا تم نے شہادت اس لیے حاصل کی تھی کہ تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ کہیں یہ کتنا بہادر ہے، اور لوگوں نے تمہاری تعریف کر دی۔ اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے؟ انہی سے بدلہ لو جن کے لیے تم نے یہ نیک عمل کیے تھے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ان ساروں کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ سب سے پہلے انہی 3 لوگوں پر بھڑکائی جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیے، جب آپ نے ریا کا سوچا تو اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت میں حشر کے میدان میں ذلیل کرے گا۔ جس نے اپنے عمل کی شہرت کی، سنایا لوگوں کو، میں جی رات کو تہجد پڑھتی ہوں، میں تو تراویحیں جو ہے نا روزانہ پڑھنے جاتی ہوں، اور میں نے تو جی اتنا صدقہ کیا، میں نے 5 قرآن پڑھے جی رمضان میں۔ یہ چیزیں ہم عام طور پہ کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جو ایسے شخص کو جس نے ریا کے لیے یہ کیا تھا، جس نے شہرت کے لیے کیا تھا، جس نے لوگوں میں اچھا بننے کی خاطر یہ باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ نیکی کے کام ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتی ہوں، من صلی مرائین فقد اشرک، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا۔ اب آپ کہیں گی کہ نماز کیسے دکھاوے کے لیے پڑھتے؟ ارے بھائی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اس کے سامنے کوئی ایسا شخص آ گیا کہ جس کے لیے اس کا خیال ہے
کہ اسے میری نماز کا پتہ چلنا چاہیے۔ اس نے کیا کیا، سجدہ لمبا کر دیا، رکوع لمبا کر دیا اور نماز میں پہلے سے زیادہ دیر لگا دی۔ ٹھیک ہے، اس آدمی کے سامنے اس نے اچھا بننا چاہا، وہ کوئی بھی تھا۔ تو جس شخص نے نماز دکھاوے کی خاطر پڑھی اس نے شرک کیا۔ اس طرح آپ نے جو بھی کام دکھاوے کی خاطر کیا، دکھاوا شرک ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں۔ آپ نے ہر عمل کس کی خاطر کرنا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو آپ نے بجائے اللہ کو خوش کرنے کے، اللہ کے بندوں کو خوش کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اللہ کے بندوں کی رضا چاہی اور اس طرح آپ نے اللہ کے ساتھ اللہ کے بندوں کو شریک کر دیا۔ تو میری بہنوں، یہ والا عمل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ لوگ نیکی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی تعریفیں شروع کر دیا۔ میں نے حج کیا اور میں روزانہ میں 7 طواف کیا کرتی تھی، یا میں نے تو جب میں سارا وقت ہی بیت اللہ میں بیٹھی رہتی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ جہاں آپ کے دل میں ریا کا خیال آ گیا، میں آپ کو بتاؤں، شرک ہو گیا، وہ شرک ہو گیا۔ کیونکہ آپ نے یہ کام کس کو راضی کرنے کے لیے کیے تھے؟ اللہ کو۔ اور اب آپ لوگوں سے اس کے لیے شہرت حاصل کرنا چاہتی ہیں، لوگوں سے تعریف حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو آپ کو کہا جائے گا کہ جاؤ ان سے بدلہ لو جن کو تم راضی کرنا چاہتے تھے۔ اور ایک بات دوبارہ واضح کر لیجئے کہ ہمارے ہر عمل کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بھی اس وقت بتانا چاہتی ہوں، وہ نیکی جو آپ نے چھپا کر کی وہ میرے رب کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جس نے صدقہ کیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو علم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا اور کہاں دیا۔ اتنا چھپا کے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا۔ تو ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو لہٰذا کوئی ایسی نیکی جو صرف آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہو، کوئی ایسی نیکی جو صرف آپ کا اور آپ کے رب کا راز ہو، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ قیامت والے دن وہی نیکی آپ کو فائدہ دے گی جو صرف آپ کو پتہ ہے یا آپ کے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1113، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں۔ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے جی، ہم تو اللہ سے دعائیں کریں اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور وہ رب ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ساتھ ساتھ راضی بھی ہوتا ہے، ساتھ ساتھ خوش بھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے۔ وہ عطا بھی کرتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے دعا نہ کریں تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اصل بات ہے دعا جو ہے اس میں عاجزی ہوتی ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا مانگتے ہیں، عاجزی سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کو ہماری عاجزی پسند ہے، تو اسی لیے دعا عبادت ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل عبادت ہی دعا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے نبی ان سے لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے اگر تم میرے سے دعا نہ کرو۔ تم میرے سے دعائیں کرتے ہو تو میں اس لیے تم پہ رحمت کرتا ہوں، اور اگر کوئی شخص میرے سامنے مجھ سے دعا نہیں کرتا، میرے سے عاجزی نہیں کرتا، تو مجھے تمہاری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے انسان کا معاملہ کیا ہے اور اللہ کا معاملہ کیا ہے۔ ہم سے کوئی مانگنے آتا ہے، آج کل رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے
لوگ رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر صدقہ کریں، اور لوگوں کو بھی پتہ ہے، اس لیے روز ہی لوگ مانگنے چلے آتے ہیں۔ 2 دن میں 4 لوگ آ گئے، 6 لوگ آ گئے۔ اب انسان جو ہوتا ہے، ایک دفعہ کسی کو دے دیا، وہی آدمی دوسری دفعہ آیا تو پھر بھی دے دیا، تیسری دفعہ آیا دل تنگ کیا، اور چوتھی دفعہ آ جائے تو ہم انکاری کرتے ہیں۔ انسان کا تو یہ معاملہ ہے، انسان کا بڑا چھوٹا دل ہے، لیکن ہمارا رب جو ہے اس کی مہربانی دیکھیے کہ وہ دیتا بھی ہے اور راضی بھی ہوتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے میرے سے اور مانگو، میرے سے اور مانگو، بلکہ جو نہیں مانگتا وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی تیسری دفعہ مانگے ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے کوئی نہ مانگے اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، وہ عطا کرتا رہتا ہے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ سے دعا کیسے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسے اوقات میں دعا مانگیں جیسے جن اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تہجد کے وقت دعا مانگیں، آج کل سحری کے وقت دعا مانگیں۔ آپ کو پتہ ہے وہی تہجد کا وقت ہوتا ہے، سحری کے لیے کچھ دیر پہلے اٹھ جائیے، اللہ سے استغفار کیجیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی صفات بتائی ہیں، بالاسحار ہم یستغفرون، وہ سحری کے وقت اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ افطاری سے پہلے دعا مانگیے، افطاری میز پہ سجی ہو 10 منٹ پہلے لے لیں، یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اذان سنیں، اذان کا جواب دیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کریں، اور اس وقت اللہ سے دعا مانگیے۔ مریض کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، خاص طور پر والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ والدین سے یہ کہنے کی بجائے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے والدین خوش ہو کر آپ ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں۔ ان کی خدمت اس طرح کیجیے کہ وہ خوش ہو کر آپ کو دعائیں دیتے ہی رہیں۔ تو دعا کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ آغاز میں اللہ کی تعریف کیجیے، اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہے وہ بھی ایک دعا ہے، اور یہ دعا لازماً قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کے آغاز میں بھی درود ہو اور دعا کے اختتام پر بھی درود ہو، تو یہ 2 دعائیں تو ضرور قبول ہونی ہیں۔ درمیان میں جو آپ کی دعا ہوگی وہ ان دونوں کی برکت کے ساتھ قبول ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میں تو تیرا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ میں تو ہر معاملے میں تیرا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگیے، گڑ گڑا کے دعا مانگیے، رو کے دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو یہ جو آنسو ہیں اللہ ان کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دعا کرتے رہتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کرنے میں جلدی نہ کیجیے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میں جی اتنی دفعہ میں نے دعا مانگی ہے، مجھے مہینہ ہو گیا دعا کرتے ہوئے، میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں قرآن مجید سے آپ کو کچھ مثالیں دے دیتی ہوں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل عطا کیے۔ کیا خیال ہے حضرت ابراہیم اتنی دیر تک اولاد کے لیے دعا مانگتے نہیں ہوں گے؟ لازماً مانگتے ہوں گے۔ حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ عطا فرمائے، اور حضرت زکریا اتنی دیر تک دعا مانگتے رہے۔ تو اس لیے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے، کیونکہ دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ یا تو اللہ تعالیٰ جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں وہی عطا فرما دیتے ہیں، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی مصیبت جس نے آنا ہوتا ہے وہ ٹل جاتی ہے، یا پھر تیسری بات ہے کہ وہ دعا جو ہے
چونکہ دعا عبادت ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب انسان اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھے گا جو اس کی قبول نہیں ہوئی تھیں، تو اس وقت تمنا کرے گا، ہائے کاش میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور ساری دعاؤں کا اجر آج مجھے یہاں پر مل جاتا، یہ اجر بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ تو بتانا میں نے آپ کو یہ ہے کہ دعا کسی بھی حال میں ضائع نہیں ہوتی، وہ یا تو آپ کو دعا قبول ہو جاتی ہے، یا آپ کی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اب اگلی بات، پہلی بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ دعا میں جلدی نہ کیجیے، دعا کرتے رہیے۔ نمبر 2، حلال کمائی کے ساتھ دعا کیجیے۔ حرام کمائی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ حرام کمائی کے ساتھ نہ تو نماز قبول ہوتی ہے، نہ آپ کا جو ہے کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ انسان نے حرام کمائی سے کپڑے پہنے ہوں۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر کسی نے 11 درہم کا کپڑا پہنا ہے جس میں 10 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے، جب تک اس کے تن پر رہتا ہے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، نہ فرض نہ نفل۔ تو حرام کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حرام کپڑا جب تک تن پر ہے آپ کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام کمائی سے آپ صدقہ کریں، آپ کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ حرام کمائی سے آپ حج کریں، آپ کا حج قبول نہیں ہوتا۔ حد یہ کہ حرام کمائی کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں، حلال کمائی جو ہے اس کا اہتمام کیجیے۔ تیسری بات، گناہ کی دعا نہ کیجیے، قطع رحمی کی دعا نہ کیجیے۔ یہ نہ کبھی بھی دعا کریں ہائے فلاں مر جائے، ہائے میرے فلاں جو ہے نا میرے دشمن کو نقصان پہنچے، تو قطع رحمی کی دعا نہ کریں۔ اسی طرح گناہ کی دعا نہ کریں، ایسی دعا انسان کی قبول نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کی دعائیں قبول کریں گے۔ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آواز دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دوڑے آؤ کامیابی کی طرف، دوڑے آؤ نماز کی طرف۔ اب انسان اللہ کی بات نہیں سنتا، اور جب اس کو اپنی ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت ہائے اللہ ہائے اللہ ہائے اللہ کہتا ہے۔ تو مجھے اس وقت خیال آ رہا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ کیسے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ اللہ سے اللہ کی فرما برداری کرنے کی پوری کوشش کیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی ساری دعائیں سنیں گے۔ حدیث نمبر 1116، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا آئینہ ہوتا ہے اور مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اب مومن کا آئینہ ہوتا ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس جملے کے اندر بہت سی حکمتیں آ گئی ہیں۔ آئینہ کیا کرتا ہے؟ جب ہم آئینے کے سامنے اپنا آپ پیش کرتے ہیں تو آئینہ ہمیں دکھا دیتا ہے ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ اچھے لگ رہے ہوں تو اچھا دکھا دیتا ہے، برے لگ رہے ہوں تو برا دکھا دیتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آئینہ جو ہوتا ہے وہ ہماری خرابی جتنی ہوتی ہے اتنی ہی بتاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بتاتا، اس میں مبالغہ نہیں کرتا۔ اسی طرح جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جو ہماری خرابی ہوتی ہے، آئینہ جو ہے وہ اتنی بتاتا ہے جتنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہماری پچھلی اور جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے نہیں بتاتا۔ انسان کا طریقہ یہ ہے، کسی کو اس کی کوئی برائی کے بارے میں وہ کہنے لگتا ہے تو ساتھ اس کی 2-4 برائیاں اور بھی شامل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو ہم نے نماز کے بارے میں کہنا ہے تو ہم کرتے کیا ہے، تم نماز نہیں پڑھتے اور تم ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہو، اور تم جو ہوتے ہو نا وعدہ بھی توڑتے ہو۔ تو آئینہ ایسا نہیں کرتا، آئینہ ہمیں ایک ہی بات کہتا ہے جو اس وقت جس کا معاملہ ہوتا ہے
اتنی برائی بتاتا ہے جتنی برائی ہوتی ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اسی طرح صرف وہی برائی بتاتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہوتی ہے، پچھلی برائیوں کو اس کے سامنے نہیں لاتا۔ اس کے علاوہ آئینہ جو ہوتا ہے وہ تنہائی میں آپ کو بتاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا۔ اس لیے اس سے آپ کو ایک اور سبق ملا کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنے چاہتے ہیں، کسی کو بتانا چاہتے ہیں اس کی غلطی کے بارے میں اور اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، تنہائی میں سمجھائیں۔ آئینہ دوسروں کے سامنے آپ کی برائی ظاہر نہیں کرتا، صرف آپ کو تنہائی میں ہی بتاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آئینہ صرف آپ کی برائی نہیں بتاتا بلکہ آپ کی اچھائی بھی ساتھ ہی بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے آپ اس جگہ اتنے اچھے لگ رہے ہو اور اتنے برے لگ رہے ہو۔ اس سے آپ کو اور بھی بات کا پتہ چلا، اگر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو پھر کیسے سمجھانی ہے، اس کی خوبی کا بھی تذکرہ کریں۔ آپ بیٹا نماز بڑی اچھی پڑھتے ہو، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس وضو کرنے میں آپ نا تھوڑی سی کمی کر جاتے۔ یہ انداز رکھیں جو آئینے کا انداز ہوتا ہے۔ آئینہ ہماری وہ خرابی بھی بتا رہا ہوتا ہے اور ہماری اچھی باتیں بھی اس میں نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے۔ اب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ رشتہ کون سا رکھا ہے؟ عقیدے کا رشتہ رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ہیں۔ تو لہٰذا ہم سب مسلمان بھائیوں کی طرح ہیں، اللہ نے ہمارا رشتہ بھائیوں کی طرح رکھا ہے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے۔ کیسے دفاع کرتا ہے؟ اس کی غیر موجودگی میں اگر اس کے بارے میں کوئی بری بات ہو رہی ہو تو اس کا دفاع کرتا ہے، نہیں بھائی تم اس کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو، اس کے اندر یہ برائی نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے اور ایسا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کسی کے بارے میں جانتے ہو اس کی غیر موجودگی میں ضرور دفاع کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کی غیبت ہو رہی ہے، خاموشی سے نہ سن لیجیے بلکہ کوشش کریں کہ اس کا دفاع کریں اگر آپ کو علم ہے تو۔ اس کے علاوہ مومن جو ہوتا ہے اس کی اہمیت اس طرح ہے جیسے جسم کے لیے سر کی ہوتی ہے۔ اب سر جو ہوتا ہے ہمارے جسم میں سب سے اہم حصہ ہے، اسی میں ہی ہمارا دماغ ہے جو کہ ہمارے سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اسی میں ہماری آنکھیں ہیں جس سے ہم سب کچھ دیکھتے ہیں، اسی میں ہمارے کان ہیں جن سے ہم سب کچھ سنتے ہیں، اسی میں ہماری زبان ہے جس سے ہم اپنا ما فی الضمیر ادا کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے، مومنوں کی جماعت کے لیے ایک مومن اتنا اہم ہوتا ہے جس طرح جسم کے لیے سر اہم ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن جو ہوتے ہیں ان کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح دی ہے۔ جسم میں کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم جو ہوتا ہے وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ دانت میں درد ہو رہی ہے، اب درد تو دانت میں ہو رہی ہے لیکن سارا جسم سو نہیں سکتا۔ آپ کے کان میں درد ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے گلے میں انفیکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے سارے جسم کو بخار چڑھ جاتا ہے۔ تو لہٰذا مومنوں کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی طرح دی ہے۔ جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے، سارا جسم اس کے لیے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیدار بھی رہتا ہے، اسے نیند بھی نہیں آتی۔ تو باقی سارے مسلمانوں کو بھی اس کی تکلیف اس طرح محسوس کرنی چاہیے جیسے جسم اپنے کسی عضو کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اب جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف دور کریں گے، اور جو مسلمان
کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی ایک تکلیف دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیف دور کریں گے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ سودا کر لیجئے۔ آج آپ مسلمانوں کی تکلیف دور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر قسم کی تکلیفیں دور کریں گے، اور خاص طور پہ قیامت کے دن کی۔ اسی طرح آج کسی کی پردہ پوشی کریں، اللہ قیامت والے دن آپ کی پردہ پوشی کریں گے۔ آپ کسی کی تکلیف دور کریں، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفیں آپ کی تکلیفیں دور کر دیں گے۔ تو لہٰذا یہ سودا اللہ کے ساتھ کر لیجئے۔ کون کون یہ سودا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1123 ابان بن عثمان سے روایت ہے کہ زید بن ثابت نصف النہار کو مروان کے پاس سے نکلے۔ ہم نے کہا مروان نے ان سے کوئی سوال کرنے کے لیے ان کو بلایا ہوگا۔ اصل بات ہے زید بن ثابت کون ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ زید بن ثابت وہ صحابی ہیں جنہوں نے قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری جن کو سونپی گئی تھی۔ زید بن ثابت وہ صحابی ہیں کہ قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری جن کو سونپی گئی تھی۔ اصل میں ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن کو لکھوا دیا تھا۔ یہ کہیں ہڈیوں پہ تھا، کہیں کھجور کی چھال پہ تھا، کہیں چوڑے پتوں پر تھا، کہیں کاغذ پر بھی تھا۔ اس دور میں کاغذ بہت کمیاب ہوتا تھا تو مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے سارا لکھوا دیا تھا اور اس طرح کی چیزوں پہ وہ لکھا ہوا تھا۔ بہت سے صحابہ نے قرآن کو حفظ بھی کیا ہوا تھا۔ اب جنگ یمامہ میں 70 حافظ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو بڑا فکر پڑا، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے اگر اس طرح حافظ شہید ہوتے گئے تو قرآن کا کیا بنے گا؟ انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ ہمیں قرآن کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے میں وہ کام کیسے کروں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ لیکن حضرت عمر ان کو سمجھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے دل میں بھی یہ بات آ گئی۔ اب حضرت ابو بکر نے کیا کیا کہ اس کام کے لیے زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی۔ زید بن ثابت جو تھے ایک انصاری صحابی تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رمضان میں حضرت جبریل سے دور کیا تھا، آپ کو پتہ ہے آپ ہر سال حضرت جبریل سے دور کیا کرتے تھے، ایک سپارہ حضرت جبریل سناتے اور ایک سپارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، لیکن جب آپ کی زندگی کا آخری سال تھا تو آپ نے 2 دفعہ دور کیا تھا، اور اس دور میں حضرت زید بن ثابت شامل تھے۔ ٹھیک ہے، اس لیے ان کو قرآن کا بہت زیادہ علم تھا۔ تو زید بن ثابت جو تھے ان کی پھر ذمہ داری لگائی حضرت ابو بکر نے کہ وہ قرآن کو ان ساری متفرق جگہوں سے اکٹھا کر کے ایک مصحف کی شکل میں لائیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ میں ایک پہاڑ کے پتھروں کو اٹھا کے دوسرے پہاڑ تک لے جاؤں تو وہ کام میرے لیے آسان تھا بنسبت قرآن کو اکٹھا کرنے کے۔ بہرحال حضرت زید بن ثابت کے ساتھ تقریباً 75 مہاجرین اور انصار کی ڈیوٹی تھی جو اس کام میں ان کے معاون تھے، اور اس سارے کام کی نگرانی حضرت عمر کر رہے تھے۔ تو تب یہ قرآن جو ہے ایک مصحف کی شکل میں آیا ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو زید بن ثابت وہ صحابی ہیں۔ تو زید بن ثابت تقریباً نصف النہار کو مروان کے پاس سے نکلے۔ ہم نے کہا اس وقت مروان نے ان سے کوئی سوال کرنے کے لیے ان کو بلایا ہوگا۔ مروان مدینے کا گورنر تھا۔ میں ان کے پاس چلا گیا اور یہی بات پوچھی۔ انہوں نے کہا ہاں، اس مروان نے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اور پھر زید بن ثابت کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیث سنتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے
اور اسے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، نظر اللہ امرن، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، سمع منا حدیثن، جو ہماری حدیث سنتا ہے اور اسے یاد کر لیتا ہے، یہاں تک کہ کسی دوسرے کو پہنچا دیتا ہے۔ تو جو شخص حدیث سنتا ہے، اسے یاد کرتا ہے اور کسی دوسرے کو پہنچا دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ اسے تر و تازہ رکھے۔ کیونکہ بعض اوقات کئی حدیث پہنچانے والے فقیہ نہیں ہوتے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو حدیث پہنچائی اور جس نے حدیث پہنچائی تھی وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا، لیکن جس کو پہنچائی تھی وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ اور کئی دفعہ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ اپنے سے زیادہ فقیہ آدمی کو میری احادیث پہنچا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں جی، ایک شخص نے کسی دوسرے کو حدیث پہنچائی، اب جو حدیث پہنچانے والا تھا اس نے جس کو حدیث پہنچائی وہ زیادہ فقیہ تھا۔ فقیہ اس کا مطلب ہے دین کو سمجھنے والا، فقہ سے ہے فقیہ، وہ زیادہ دین کو سمجھنے والا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اس حدیث کو کسی اور تیسرے آدمی کو پہنچا دیا جو اس سے بھی زیادہ فقیہ تھا، تو ہوتا یہ ہے کہ حدیث کو صرف اپنے پاس نہ رکھو بلکہ اسے اپنے سے آگے پہنچا دو اور وہ اسے آدمی اپنے سے آگے پہنچا دے۔ اب آپ دیکھیے امام بخاری کے پاس حدیث پہنچ گئی، امام بخاری فقیہ تھے، انہوں نے ان احادیث کو اکٹھا کیا اور امام بخاری ترتیب دے دی، اور امام بخاری جو تھی وہ آپ دیکھ لیجئے اس وقت قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ امام بخاری نے اس کو بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی جو ہے ترتیب کے ساتھ اس کو ترتیب دی ہے۔ تو بعض اوقات انسان اپنے سے زیادہ فقیہ کو حدیث بتا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس حدیث پہنچانے والے کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حدیث پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد پھر اور بھی انہوں نے حدیثیں بتائیں کہ 3 خصلتوں پر مومن کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلی خصلت کون سی ہے؟ خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنا۔ میرا خیال ہے اللہ کے لیے اخلاص رکھنا یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ آپ نے کوئی نیکی کا عمل کیا اور اس میں خلوص شامل نہ رہا، اس میں ریا آ گیا، تو آپ دیکھیں نہ صرف یہ کہ اس نے عمل کو برباد کر دیا بلکہ وہ عمل شرک بن گیا۔ تو نیکی کرنے کے لیے سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ وہ نیکی خالص 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 اللہ کے لیے ہو۔ دوسری بات کہ ارباب حل و عقد کی خیر خواہی کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، اپنے جو امراء ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، کیونکہ بیڑیا جو ہوتا ہے وہ ایک پورے ریوڑ پر حملہ کرنے کی اسے جرت نہیں ہوتی، ہاں جو اکیلی بیڑ ہوتی ہے بیڑیا اس پر حملہ کر کے اس کو کھا لیتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص کسی جماعت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، جو ہے اپنے ارباب حل و عقد کی خیر خواہی کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، کیونکہ ان کی دعا سب کے ساتھ سب کو شامل ہوتی ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کو آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملوں کی شرازہ بندی کر دیتا ہے، اس کے
دل کو غنی کر دیتا ہے اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اصل بات ہے آپ اپنے تمام فکروں کو آخرت کی فکر بنا لیں، دنیا کے فکروں کو اللہ کافی ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، من جعل ہمومہ ہمن واحدن ہم آخرتہ کفاہ اللہ من ہم دنیا ہو۔ جو اپنے تمام فکروں کو آخرت کی فکر بنا لے، اللہ اس کے دنیا کی فکروں کو کافی ہو جاتے ہیں۔ کیسے کافی ہوتا ہے؟ میں ابھی آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتی ہوں۔ ایک شخص اپنی اولاد کو پال رہا ہے اور اولاد کو وہ اس لیے نہیں پالتا کہ میں نے ان کی دنیا بنانی ہے، بلکہ وہ اس لیے پالتا ہے کہ یہ اولاد کو جو پالنا ہے یہ میرا آخرت کا اجر آخرت میں میرے لیے باعث اجر ہو، میرے لیے جنت میں جانا اس کی وجہ سے آسان ہو جائے۔ وہ اپنی نیت کر لیتا ہے، میں اسے اللہ کا بندہ بناؤں گا، میں اسے حلال کمانا سکھاؤں گا، میں اسے اللہ سے محبت کرنا سکھاؤں گا۔ تو اس نے اپنی اولاد کو پالنا، اصل کس فکر کے ساتھ وہ اولاد کو پال رہا ہے؟ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ۔ اسی طرح ایک شخص کماتا ہے اور اس کمانے کو بھی وہ اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، بھئی میں نے اپنے بچوں کو بھوکا تو نہیں مارنا، میرے بچے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے لیے حلال کمائی کماؤں، اور پھر وہ ان کے لیے مناسب حلال کمائی کماتا ہے، اور حلال کمائی کے بعد جتنا وقت اس کے پاس بچتا ہے وہ آخرت کی تیاری میں لگا دیتا ہے۔ وہ تعیشات میں نہیں پڑتا آج کل کے مردوں کی طرح، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، کاروبار کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں، نہ نماز کا وقت ملتا ہے، نہ زکوٰۃ کا وقت ملتا ہے، نہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کا وقت ملتا ہے، نہ مسجد میں جانے کا وقت ملتا ہے، نہ دینی کاموں کے اندر شامل ہونے کا وقت ملتا ہے۔ انہوں نے صرف ایک ہی اپنا ٹارگٹ آف لائف رکھا ہے، کاروبار۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اپنے فکروں کو آخرت کی فکر بنائیے، کاروبار کیجئے۔ اللہ نے مجھے حلال کمائی کمانے کا حکم دے رکھا ہے، اور اتنی کمائیں جن کے ساتھ آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اگر آپ کی ضروریات 4 گھنٹے کمانے سے پوری ہو جاتی ہیں تو باقی 4 گھنٹے آخرت کی تیاری میں لگا دیجئے۔ اسی طرح خواتین ہیں، خواتین کے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں خواتین کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کیجئے، سارا دن اسی گھر کو چمکاتے اور گھر کے پیچھے ہی پاگل نہ ہو جائیے، بلکہ آپ ایسا کریں، کچھ وقت اپنے گھر کو دیجئے، اپنے بچوں کو دیجئے۔ پہلی ترجیح آپ کی وہی ہوگی، لیکن جو وقت اب بچ جاتا ہے اس وقت سے اپنی آخرت کی تیاری کیجئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ من جعل ہمومہ ہمن واحدن ہم آخرتہ، جو اپنے تمام فکروں کو ایک فکر بنا لیتا ہے، اور وہ کون سا فکر ہے؟ آخرت کا۔ کفاہ اللہ من ہم دنیا ہو، اللہ اس کے دنیا کے فکروں کو کافی ہو جاتا ہے۔ آپ ایک فکر بنا لیجیے اپنی تمام فکروں کو، گھر بنانا ہے، بچے پالنے ہیں، شادیاں کرنی ہیں، گھر کی امور سر انجام دینے ہیں، ان سب میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ آخرت کا حصول، جنت کا حصول، اللہ کی رضا کا حصول۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اللہ آپ کی دنیا کی فکروں کو خود سنبھال لیتا، لیکن جو شخص اپنی دنیا کی فکروں میں پڑا رہتا ہے تو اللہ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ فکر کی کس وادی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کئی لوگوں کے لیے دنیا اتنی مشکل ہو جاتی ہے، کمانا ہی اتنا مشکل ہو جاتا ہے، سارا خاندان 24 گھنٹے مل کے کماتا ہے، پوری نہیں پڑتی۔ کئی لوگوں کے لیے اپنے بچوں کی پڑھائی ہی اتنی عذاب بن جاتی ہے، بچہ میٹرک ہی پاس نہیں کر پاتا، 10 ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہیں اس کے لیے، بچے کی پڑھائی ہی نہیں آگے بڑھ پاتی۔ کئی دفعہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کی بیماری ہی ایسا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ سارا گھر ان کی بیماری کے پیچھے لگا ہوتا ہے۔ ایک ہی کام کر لیجئے جو اللہ کے رسول نے آپ کو بتایا ہے، اپنے تمام فکروں کو آخرت کا فکر بنا لیں، اللہ آپ کی دنیا کی فکروں کو خود کافی ہو جاتا ہے۔
جس آدمی کو آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملوں کی شرازہ بندی کر دیتا ہے. کیا شرازہ بندی کر دیتا ہے؟ اس کے معاملے خود حل فرما دیتا ہے اور اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. اس کو دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے. اور جس آدمی کا ٹارگٹ آف لائف دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو بکھیر دیتا ہے. اس کی فقیری، اس کی محتاجی اس کی پیشانی پہ رکھ دیتا ہے. وہ ہر وقت اس کو اپنی پریشانیاں یاد آتی رہتی ہیں. ہائے میرا بچہ جو ہے نا اس کے نمبر نہیں اچھے آئے، ہائے میرے بچے کا رشتہ نہیں اچھا ہو رہا، ہائے میرے پاس فلاں گاڑی نہیں ہے، اس کا فلاں نیا ماڈل میرے پاس نہیں ہے. اس کی محتاجیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اس کی محتاجیاں اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں. اور یہ ان پریشانیوں کے ساتھ ساتھ اس کے دنیا بھی اللہ اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس کے مقدر میں ہوتی ہے. تو لہٰذا کیا کریں؟ اپنی تمام فکروں کو آخرت کی فکر بنا لیں. آخرت کی فکر سے کیا مراد ہے؟ میرے سے اللہ راضی ہو جائے، مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے جنت میں داخل کر لے. اب یہ ایک فکر بنا لیں اپنے تمام کاموں سے. کمائیں بھی تو اسی فکر کے لیے، پہنیں بھی تو اسی فکر کے لیے. یہ پہننے میں نے آپ کو اس لیے کہا ہے کہ ہماری خواتین کا بہت بڑا مسئلہ پہننا ہوتا ہے، لیکن ہم آخرت کی فکر کے لیے نہیں پہنتے. ہم کس لیے پہنتے ہیں بتاؤ بھائی؟ دنیا کو دکھانے کے لیے. دنیا کو دکھانے کے لیے آپ پہنے آخرت کی فکر کے لیے. بھئی اللہ نے مجھے اپنے جسم کی ستر پوشی کا حکم دیا ہے تو میں نے اس کو حلال طریقے کے مطابق اس انداز سے میں نے پہننا ہے جس سے میری جنت کے حصول کا راستہ آسان ہو جائے. تو اپنے کھانے کو، اپنے پہننے کو، اولاد کی تعلیم کو، اولاد کی تربیت کو، اپنا گھر بنانے کو، اپنی شادیاں کرنے کو، یہ سارے کام کس مقصد کو سامنے رکھ کے کریں؟ میری آخرت اچھی ہو جائے. تو جب آپ اس نیت کے ساتھ کریں گی اللہ آپ کے فکروں کے لیے خود کافی ہو جائیں گے. اور اگر آپ اس کو دنیا کے پوائنٹ آف ویو سے کرتی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی کبھی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی. آپ کے مسائل بڑھتے رہیں گے. آپ کی محتاجیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت رہیں گی اور آپ کو تنگ کرتی رہیں گی. فلاں کا بچہ اتنا لائق ہے اور میرا بچہ پاس ہی نہیں ہوتا. فلاں اتنا خوبصورت ہے اور میں اتنے مہنگے بیوٹی پارلر پر گئی تھی تب بھی میں اتنی اچھی نہیں لگتی. دیکھو نا، ایک فکر تو نہیں ہے نا، دنیا میں ہزار فکریں ہوتی ہیں انسان کو. فلاں کا گھر میرے سے بہت ہی خوبصورت ہے. تو جو دنیا کو اپنی فکر بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہے. ہر وقت اس کا دل جلتا رہتا ہے، کوڑتا رہتا ہے، فلاں کو یہ مل گیا مجھے تو یہ ملا ہی نہیں. تو اپنی تمام فکروں کو آخرت کی ایک فکر بنا لیں. اللہ دنیا کی فکریں آپ کی ختم کر دے گا. آپ کے وقت میں برکت دے دے گا، آپ کے مال میں برکت دے دے گا، آپ کی صلاحیتوں میں برکت دے دے گا، آپ کے کام آسان کر دے گا. کام یہ کر کے تو دیکھیے، یہ تجربہ کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں. اور پھر ایک بات اور، اب جو شخص دنیا کے پیچھے پاگل ہوا ہے، دنیا ملنی تو اسے اتنی ہی ہے جتنا اس کا مقدر ہے. ہاں، پریشانی، بے چینی، جلن، کڑن یہ اس کا مقدر بن جاتی ہے. اس کے یہ بے چین رہنے سے، اس کے پریشان رہنے سے کوئی دنیا سے زیادہ تو نہیں مل جاتی. ہاں، جس نے آخرت کو اپنا فکر بنا لیا اللہ تعالیٰ اس کو کے دل کو ہر طرح سے بے نیاز کر دیتے، ہر طرح سے اس کے دل کو غنی کر دیتے. حدیث نمبر 1125. خریم بن فاتق اسدی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں. لوگ 4 قسم کے ہوتے ہیں اور عمل 6 قسم کے ہوتے ہیں. اب جو 4 قسم کے لوگ ہیں ان کی ذرا تفصیل سنیے. ایک آدمی تو وہ ہے جو دنیا اور آخرت میں خوشحال ہے. دوسرا آدمی وہ ہے
جو دنیا میں خوشحال ہے اور آخرت میں بدحال ہے۔ اب دنیا اور آخرت میں خوشحال آدمی کون ہے؟ دنیا میں اللہ نے اس پہ اپنی رحمتیں کی ہوئی ہیں، نیکیوں کی توفیق دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی سمجھ دی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے میں یورد اللہ بہ خیرن یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کو مال مل گیا وہ خوشحال ہے، حالانکہ مال جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن اگر آپ عمومی طور پر دیکھیں، آن دی ہول دیکھیں تو دین اصل اللہ کی نعمت ہے۔ مال تو اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی دے دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے بعض اوقات اللہ کے نافرمانوں کے پاس مال جو ہوتا ہے وہ اللہ کے فرما برداروں سے زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل یورپین کنٹریز ہیں، اللہ کو نہیں مانتی، کتنا مال اللہ نے انہیں دیا ہے، کتنا گلیمر ہے ان کے پاس۔ تو مال اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فضل کیا ہوتا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیں، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کر لے اس کو اللہ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو پہلے قسم کا آدمی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے، نیکی کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہر قسم کی نیکیاں اس کے لیے آسان کر دی ہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی عزت والا ہے، دنیا میں بھی اس کی نیک نامی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ اصل کامیابی تو یہی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اصل کامیاب تو وہ ہے۔ تو یہ پہلے قسم کا شخص ہے جو کہ دنیا میں بھی خوشحال ہے اور آخرت میں بھی خوشحال ہے۔ اور اس کے لیے ایک بات میں آپ کو اور بتاتی چلی جاؤں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو کوئی نیک عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ مومن بھی ہو، عقیدہ بھی درست ہو، عمل بھی نیک ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے لازماً پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اب پاکیزہ زندگی سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ زندگی سے کیا ایک بڑی ساری کوٹھی اور ایک لمبی ساری کار مراد ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ پاکیزہ زندگی سے مراد ہے ایسا شخص پرسکون ہوتا ہے، نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ اسے خواہ تھوڑی کمائی دیں لیکن اسے حلال کی کمائی دیتے ہیں، اور اس حلال کی کمائی میں اسے برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے، اس کے رشتہ داروں میں اس کی نیک نامی ہوتی ہے، اس کے ہمسائے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے پاکیزہ زندگی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہر مومن عورت اور ہر مومن مرد سے وعدہ کیا ہے۔ تو لوگوں میں سے ایک بندہ تو وہ ہے جو کہ دنیا میں بھی خوشحال ہوتا ہے اور آخرت میں بھی خوشحال ہوتا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو یہ بات بتائے بغیر رہ نہیں سکتی کہ دنیا میں بھی خوشحالی آپ کو تب ہی ملتی ہے جب آپ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ نیکیاں ہی آپ کو دنیا میں معزز بناتی ہیں اور گناہ آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آج بھی اپنے معاشرے میں کو دیکھ لیجئے، کسی کی تعریف کرنی ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا نیک ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، روزے دار ہے، انہی الفاظ میں نیک تعریف کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی جھوٹا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، ہر کوئی کہتا ہے فلاں بے ایمان ہے، خواہ ظاہرہ طور پہ اس کے منہ پہ وہ چپ کر رہے ہیں لیکن بعد میں کیا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ بڑا حرام خور ہے، بڑا حرام خور ہے، رشوت پتہ نہیں کہاں کہاں سے لیتا ہے، یا فلاں جو ہے اس نے حرام مال بہت کھاتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، آج حالانکہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ دینداری باقی نہیں رہی، اس کے باوجود بھی نیک آدمی کی ہی عزت ہے اور برے آدمی کو
ذلیل ہی سمجھا جاتا ہے، خواہ اس کے منہ پر کوئی نہ کہے۔ تو سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوشحال ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ آدمی ہے جو دنیا میں تو خوشحال ہے اور آخرت میں بدحال ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے رشوت کی کمائی سے اپنی چار کوٹھیاں بنا رکھی ہیں، جس نے اپنا گھر بڑا شاندار سجا رکھا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید دنیا کی نعمتیں ہی میرے لیے کافی ہوں گی، دنیا میں تو عیش و عشرت میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن جو ہی آنکھیں بند ہوئیں امتحان شروع ہو گیا اور یہ امتحان جو ہے موت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر قبر ہے، قبر میں بھی حساب، پھر حشر ہے، اور اس کے بعد پھر جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو دوسرا آدمی کون سا ہے؟ جو دنیا میں خوشحال ہے اور آخرت میں بدحال ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو دنیا میں تنگ حال ہے لیکن آخرت میں خوشحال ہے۔ ایک آدمی جس کو دنیا میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، یہ مشکلات جو ہیں یہ مالی طور پر بھی ہو سکتی ہیں اور یہ مشکلات کچھ اور قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا بعض اوقات جو ہوتی ہے مالی تنگی ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ نے بیٹا نہیں دیا ہوتا، بعض اوقات اولاد نہیں دی ہوتی، بعض اوقات جو ہے دنیاوی مشکلات جو ہیں بیماریاں پریشانیاں اسے ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی نابینا ہے، کوئی آدمی لنگڑا پیدا ہوا ہے، کوئی آدمی جو ہے مینٹلی ریٹارڈڈ ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں تنگ ہیں، لیکن یہ لوگ صبر کرتے رہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اللہ نے ان کو جس حال میں رکھا اس حال میں خوش رہے اور اپنی مقدور بر اللہ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں تو تنگ تھے لیکن آخرت میں خوشحال ہوں گے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے جو دنیا میں بھی بدبخت اور آخرت میں بھی بدبخت۔ اور اس وقت مجھے یہ حدیث پڑھ کے مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں جو کہ زیادہ غریب ہوتے ہیں، جن کو نماز روزے کا پتہ نہیں، جن کو دینداری کا پتہ نہیں، لا الہ الا اللہ تک ان کو نہیں آتا۔ دنیا میں بھی تنگی، بیچارے محنتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، کہیں کھانے کو نہیں ملتا، کہیں بیماری ان کو پاگل کیے رکھتی ہے، کہیں گھر چھوٹا ہوتا ہے، ایک ہی کمرے میں 10 افراد رہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اولاد بھی نافرمان ہوتی ہے، اولاد بھی ماں پر چڑھائی کر رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگ سب سے زیادہ بدبخت، دین کا پتہ نہیں ہے اور دنیا بھی بدترین اور آخرت بھی بدترین۔ خاص طور پہ ہمارے گھروں میں جو مائیاں کام کرتی ہیں ان پہ مجھے بڑا ہی ترس آتا ہے۔ بعض اوقات 10 لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہوتے ہیں، بہویں اور ساسوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بیٹے بیویوں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہوتی ہے، اور اگر اس عورت کو میں کہتی ہوں کہ بھی تم نماز پڑھتی ہو، باجی مجھے ٹائم نہیں ملتا، باجی میرے کپڑے جو ہوتے ہیں نا وہ ناپاک ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا جہان کی پریشانیاں۔ 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہے، 2 بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوتا، ایک بیٹی جو ہے اس کا خامند نشہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو میں دین کی بات بتاتی ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنے اپنے دنیا کے مسائل میں پریشان ہوتے ہیں کہ دین کی بات انہیں سمجھ ہی نہیں آتی، جتنا مرضی سمجھا لو۔ تو ایسے لوگ جو ہے دنیا میں بھی بدبخت اور آخرت میں بھی بدبخت۔ تو یہ 4 قسم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ بتائے۔ اب یہ ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا شمار کس میں ہے، میرا شمار کس میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی دے اور مجھے آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو سب سے بہتر آدمی کون ہوا؟ جس کو اللہ نے دنیا میں بھی بھلائی دی اور جس کو اللہ نے آخرت میں بھی بھلائی دی۔ تو اب دنیا میں بھلائی کس کو ملتی ہے؟ میں نے ابھی آپ کو آیت پڑھ کے سنائی تھی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ اللہ کے فرما بردار بن جائیے، آپ مرد ہوں یا عورت ہوں، آپ کا عقیدہ درست ہو، آپ کا عمل درست ہو، اللہ تعالیٰ لازماً
پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کر لیتا ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور اس فائدہ اٹھانے کا راز کس چیز میں ہے؟ میرے سے دوبارہ سن لیجئے، اس راز کس میں ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں۔ جب آپ اللہ کے فرما بردار ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں، دنیا بھی آپ کے لیے، دنیا میں بھی آپ کے لیے عزت ہی عزت ہوتی ہے ہر جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں آپ پر برستی ہیں، زمین آپ کے لیے اپنے خزانے اگل دیتی ہے، آسمان آپ پر بارش برساتا ہے، آپ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو سب سے بہترین یہی شخص ہے جو کہ دنیا میں بھی خوشحال ہے اور جو آخرت میں بھی خوشحال ہے۔ تو جو بعض اوقات لوگ دنیا میں تنگ ہوتے ہیں، اب یہی تنگی ان کے لیے، اگر اب وہ اللہ کی فرما برداری کرے، مثال کے طور پہ ایک آدمی نابینا ہے، وہ نابینا آدمی ہے، وہ اس نابینا اپنی جو نابینائی ہے اس کو وہ اللہ کا حکم سمجھ کے قبول کر لیتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں اللہ اسے آخرت میں خوشحال کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے دنوں ایک خاتون کی بات سنائی تھی، ایک حبشی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں صبر ہی کر لیتی ہوں۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں تکلیف اٹھائی لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جنت دے دی۔ تو ایک یہ بھی انسانوں کی قسم ہے۔ بدترین آدمی وہ ہے جو کہ دنیا میں بھی تنگ رہا اور آخرت میں بھی تنگ رہا، اس نے اپنے دماغ کو استعمال ہی نہ کیا کہ میں یہ سوچوں کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا رازق کون ہے، اور اس کی طرف سے میرے اوپر کیا تقاضے میرے لیے واجب ہیں جن کو میں پورا کروں۔ ورنہ میں نے بہت سے ایسے غریب دیکھے ہیں جو اللہ کی رضا پہ شاکر ہوتے ہیں، اپنے اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، ان کا فقر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ تمام جو 4 قسم کے لوگوں کی میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے، اصل مسئلہ ہر معاملے میں ایک ہی ہوتا ہے، میں کہاں کھڑی ہوں، میرا شمار ان 4 میں سے کس میں ہے، کیا پہلے میں، کیا دوسرے میں، کیا تیسرے میں، یا کیا چوتھے میں؟ یہ ابھی بیٹھ کر فیصلہ کیجیے، ابھی بیٹھ کر فیصلہ کیجیے۔ اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، کس طریقے کے ساتھ آپ دنیا میں بھی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی خوشحالی آپ کا مقدر ہوگی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اعمال جو ہیں وہ 6 قسم کے ہیں۔ اعمال 6 قسم کے ہیں۔ واجب کر دینے والے 2 عمل، اور 2 عمل ہیں جو برابر برابر ہیں، اور 2 عمل ہیں، ایک عمل کا بدلہ 10 گنا ہے اور ایک عمل کا بدلہ 700 گنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور 6 قسم کے اعمال کا ذکر کیا۔ اب 2 عمل جو ہیں جو کہ واجب کر دینے والے ہیں، وہ عمل کون سے ہیں؟ واجب کر دینے والا جو پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو کون سی چیز واجب کرتی ہے اور کیا واجب کرتی ہے؟ انسان اگر توحید پر عمل پیرا ہو تو یہ توحید پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر قرآن کو آپ سارا پڑھیں، سارے دین کا آپ جائزہ لیں، تو سارے دین کا ایک مرکزی نقطہ ہے، اور وہ مرکزی نقطہ کیا ہے؟ توحید۔ باقی جو اس کی ڈیٹیل ہیں وہ سارے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ سارے دین کو اگر آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتی ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ ایک۔ اور
اللہ ایک ہے سے مراد ہے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اس کی فرما برداری کرنی ہے۔ تو جو شخص توحید پر عمل پیرا رہا اور توحید پر ہی فوت ہو گیا، اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی فرما برداری نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ یہ ہے جی پہلا عمل۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ جو ایمان کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جو کفر کی حالت میں مرتا ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو جاتی ہے۔ اور اب تیسرا عمل کیا ہے؟ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور عملاً نہ کر سکا، لیکن اس کے دل نے اس نیکی کو محسوس کیا اور اس کی طرف اس کا شوق بھی ہوا، تو اس کی ایک نیکی لکھی جائے گی۔ آپ یہ حدیث کی کلاس میں بیٹھی ہیں، آپ کو بڑا شوق آ رہا ہے، میں یہ نیکی بھی کروں گی، میں وہ نیکی بھی کروں گی، آپ کے دل میں اس کا شوق ہے، آپ نیت کر لیتی ہیں، لیکن آپ سے ہو نہیں سکی، تو لیکن آپ نے وہ نیکی محسوس کی تھی، آپ کے دل میں اس کا شوق پیدا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کی ایک نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ اس کی ایک نیکی آپ کی نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور چوتھا عمل کیا ہے کہ کسی شخص نے برائی کا ارادہ کیا، کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی، آپ کو اس پر بہت غصہ چڑھا، خیر اس وقت تو جو ہوا سو ہوا، بعد میں آپ نے دل میں سوچا اچھا میں اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی، اس سے میں نے بدلہ لینا ہے، یا آپ سوچ لیتی ہیں آج کے بعد میں اس سے کلام نہیں کروں گی، میں نے اس کے ساتھ نہ بول چال ہی بند کر دینی ہے، یا کوئی اور باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن آپ نے یہ ارادہ کر لیا برائی کا، لیکن ہوا کیا؟ 2 یا 3 گھنٹے گزرے، غصہ یا شیطان، کیونکہ غصہ تو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کا شیطان دفع ہو گیا، آپ کا غصہ ختم ہو گیا، تو آپ بھول بھال گئی اس بات کو، اور آپ نے وہ جو ارادہ کر رہی تھی اس وقت اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے کہ آپ نے برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں ہو سکا، اس کے لیے تو آپ کی ایک نیکی لکھی گئی، برائی کا ارادہ کیا اور آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، تو تب بھی ایک نیکی لکھی گئی کہ کم از کم آپ نے برائی کا ارادہ کیا تھا اور آپ نے وہ برائی نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تیسرا اور چوتھا عمل تھا۔ اب پانچواں عمل یہ تھا کہ جس نے عملاً نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور یہ 10 گنا ثواب یہ ہے، یہ منیمم ثواب ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی لے کر آتا ہے اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا یہ منیمم ہے، جہاں تک میکسیمم ہے اس کی تو کوئی حد ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو 700 گنا دے دیں، اور چاہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہیں تو اس سے زیادہ بھی بڑھا دیں۔ تو لہٰذا جو پانچواں عمل ہے جس نے نیکی کر لی اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور چھٹا عمل کیا ہے؟ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا اس کو 700 گنا تک اجر ملے گا، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک دانے سے دی۔ آپ ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں، اس کے ساتھ 7 سٹے اگتے ہیں، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے 7 کی بجائے 8 سٹے آ جائیں اور 100 کی بجائے زیادہ دانے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایوریج کا حساب دیا، اب ایک دانہ بونے سے آپ کو 700 دانے آپ کو مل گئے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقے کا اجر جو ہے وہ 700 گنا تک دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے اس کی آخری حد کوئی نہیں ہوتی، 700 گنا تو اللہ تعالیٰ صرف ایک واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے 700 گنا سے بڑھا بھی دیں۔ اب دیکھیے، آپ نے نیکی کا ارادہ کیا اور آپ سے نیکی نہیں ہو سکی، صرف
نیت پر آپ کو ایک نیکی کا ثواب، اور اگر آپ نے عمل کر لیا تو منیمم 10 نیکیاں ملیں گی، اور میکسیمم کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ برائی کا آپ نے ارادہ کیا اور آپ نے برائی نہیں کی، آپ کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا کہ اس نے برائی کی نیت کی تھی لیکن اس نے برائی نہیں کی۔ آپ کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا کہ اس نے برائی کرنے کی نیت کی تھی لیکن اس نے نہیں کی، اور لیکن اگر اس نے برائی کر لی تو تب بھی اس کو ایک ہی گناہ کا ثواب ملے گا۔ نیکی کا ثواب تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا، اور اس کے بعد کوئی حد ہی نہیں، جبکہ گناہ کا ثواب گناہ کا جو اجر ہے وہ ایک ہی گناہ کا بدلہ اس کو ملے گا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ کون کون اس رحمت کو حاصل کرے گا؟ ارادہ کر لیں، اللہ ساری نیکیاں کروں گی، سارا دن میرے سے کوئی گناہ نہیں، ارادہ کر لیجئے، اور آپ کا ارادہ ہوگا اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے، آپ کا ارادہ ہوگا اللہ آپ کو توفیق دے دیں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کا جو نیکیوں والا بیگ ہے وہ بڑھتا چلا جائے، بڑا ہوتا چلا جائے، اور آپ کا جو برائیوں والا بیگ ہے وہ بالکل یوں پچکا ہوا ہو، ایک گناہ بھی آپ سے نہ ہو۔ اور ویسے بھی روزے کا کیا تقاضا ہے؟ روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا چھوڑے اور اپنا پینا چھوڑے۔ لہٰذا روزے میں جھوٹ بولنا بند کر دیں، جھوٹ پر عمل کرنا بند کر دیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اونچا نہ بولیں، جس کا روزہ ہو اونچا نہ بولیں۔ اب اونچا کیوں نہ بولیں؟ اونچا بولنے سے غصہ آتا ہے۔ اگر دوسرا آدمی آپ سے اونچا بول رہا ہے تو حکم ہے اسے کہہ دو انی امرؤ صائم، میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اس کے باوجود وہ پھر بولتا جاتا ہے، دوبارہ اسے کہیں میرا روزہ ہے، دوبارہ اسے کہہ دیجئے میرا روزہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں اگر اونچا بولی، میں نے تمہاری بات کا جواب دیا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح حدیث میں ایک اور الفاظ آتے ہیں، الصوم جنہ، روزہ تو ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے سے کیا مراد ہے؟ روزہ ہر گناہ کے لیے ڈھال ہے۔ روزے میں جب بھی کوئی گناہ کا خیال آ جائے، دل میں سوچیں کہ میں اگر یہ گناہ کر لوں گی تو میرا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ تو روزے میں ہر گناہ سے بچنا ہے، تو لہٰذا اپنا نیکیوں والا بیگ تو آپ کا بڑا ہوتا جانا چاہیے۔ ویسے بھی ایک نیکی کا بدلہ 700 نیکیاں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جبکہ برائی کا جو بدلہ ہے وہ صرف ایک برائی ہے۔ کوشش کریں آپ سے برائی بالکل نہ ہو۔ رمضان میں اپنے آپ کو عادت ڈال لیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی نگرانی کرنی پڑے گی، اپنے دل کا حساب کرنا پڑے گا ہر وقت۔ میں نے کہیں زیادتی تو نہیں کر دی، کہیں میں نے جھوٹ تو نہیں بول دیا، کہیں میری نماز تو ضائع نہیں ہو گئی، کہیں ملازم کے ساتھ تو زیادتی نہیں کر دی، کہیں خاوند کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کر دی، کہیں بچوں کے ساتھ ان کے حقوق میں کوتاہی تو نہیں کر دی۔ اب بچوں کے حقوق میں کوتاہی کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو دنیا تو دے دی، دین نہ سکھایا، بچوں کی نماز کا خیال نہ رکھا، بچوں کو مسجد نہ بھیجا، بچوں کے دل میں اللہ کی محبت نہ پیدا کی، بچوں کو وقت پر نہ سلایا، بچوں کو وقت ان کی صحت کا خیال نہ رکھا، تو یہ ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اپنے آپ کو ہر وقت محتاط رکھیں کہ کہیں میرے سے کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا۔ تو پھر میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں گے، نیکیوں کے راستے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور گناہ کے راستے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائیں گے۔ لیکن نیت آپ کی ہونی چاہیے اور کوشش آپ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ توفیق آپ کو ملے۔ ہم نے جو ابھی حدیث پڑھی تھی اس میں خاص طور پر صدقے کا ذکر تھا۔ صدقے کا اجر جو ہے 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کے ملتا ہے۔ اس رمضان میں صدقہ کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں
چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز حضرت جبریل سے ان کی ملاقات ہوتی، رات کو دور جو کرتے تھے، تو جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تو آپ اتنے زیادہ سخی ہو جاتے کہ جیسے چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے۔ اب جو چلتی ہوئی ہوا ہوتی ہے، آپ جب وہ چل رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں وہ نہ کسی غریب کو دیکھتی ہے، نہ کسی امیر کو دیکھتی ہے، نہ کسی بوڑھے کو دیکھتی ہے، نہ کسی بیمار کو دیکھتی ہے، نہ کسی چھوٹے کو دیکھتی ہے، نہ کسی بڑے کو دیکھتی ہے، اس کا فائدہ ہر کوئی اٹھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں جو چلتی ہوئی ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، تو اس کا اثر ہم امتیوں کے اعمال پر بھی تو نظر آنا چاہیے۔ اس رمضان میں اب آدھا رمضان گزر گیا، رمضان کے تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پہ ایسا کیجئے، اپنے کسی کا قرض دینا ہے وہ دے دیجئے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ کر دیجئے، کسی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ باقی رہتا ہے اسے صاف کر لیجئے، اور خاص طور پہ اپنے معاملے صاف کیجئے، اور جتنا ہو سکتا ہے رمضان میں خرچ کیجئے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل لوگوں کا پورا زور اس پہ ہوتا ہے، میں نے اپنے عید کے کپڑے بنانے ہیں، میں نے جوتی خریدنی ہے، سارے بچوں کو کم از کم 2 جوڑے تو میں بنا دوں نا۔ ارے بھئی، اپنے بچوں کو آپ جوڑے نہ بھی بنائیں گی، مجھے پتہ ہے ہمارے گھروں میں اتنا ہوتا ہے، ہم پہلے والے کپڑے بھی پہن کے گزارا کر سکتے ہیں، جوتیاں بھی ہر بندے کی 10 جوتیاں ہمارے گھروں میں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی غریب آدمی کے گھر میں راشن ڈلوا دیا، اس کا مہینہ اچھا گزر گیا، اس کے بچوں کے لیے سادے سے کپڑے بنا دیے، میں آپ کو بتاؤں آپ کو اتنا سکون ملے گا جس کا کوئی حد و شمار نہیں ہے۔ یہ اصل میں تجربہ کرنے والی باتیں ہیں، ان کو تجربہ کر کے دیکھیے آپ کو کیا ملتا ہے۔ حدیث نمبر 1127۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، بنو عامر قبیلے کا ایک شخص جو کہ معالج تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا، اے محمد، آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو میں کیا آپ کا علاج کر سکتا ہوں؟ اب عرب لوگوں نے جب دیکھا کہ جو اسلام کی دعوت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 قسم کی پیشکش کی۔ پہلی پیشکش یہ تھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں تو ہم آپ کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اور تیسرا ان کی پیشکش کیا تھی کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج کرا دیتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے پیچھے شاید آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کو حکومت مل جائے، یا آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لیں، یا تیسری بات وہ یہ سوچتے تھے اپنے چھوٹے سے ذہن کے ساتھ کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہیں اور انہیں علاج کی ضرورت ہے۔ تو بنو عامر قبیلے کا ایک معالج اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب باتیں کون سی تھیں کہ تم نے 360 خداؤں کو ایک خدا بنا دیا؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے، ہمارے تو اتنے ڈھیر سارے خدا تھے اور ان ساروں کو ملا کے تم ایک خدا کی بات کرتے ہو۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی۔ تو اے محمد، آپ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، تو کیا میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی توحید کی دعوت دی اور فرمایا، کیا میں تجھے ایک نشانی دکھاؤں؟ آپ کے قریب ہی کچھ کھجوروں کے اور کچھ اس کے علاوہ اور درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے گچھے کو
بلایا، اس کو اشارہ کیا یوں ہاتھ کے ساتھ، اس کو بلایا، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا، سجدہ کرتے اور سر اٹھاتے اٹھاتے آپ کے پاس پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ وہ آدمی آپ کا علاج کرنے کے لیے آ رہا ہے تو اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں میں تمہیں ایک نشانی بتاؤں؟ وہ کہتا ہے ہاں دکھائیے۔ تو آپ نے آپ کے قریب ہی کھجوروں کے درخت بھی تھے اور کچھ دوسرے درخت بھی تھے، تو آپ نے ایک کھجوروں کے گچھے کو اشارہ کیا، وہ اس کو اپنی طرف بلایا، وہ اپنے درخت سے اتر کے آپ کے پاس آ گیا، وہ آپ کو سجدہ کر رہا تھا اور آپ کو سجدہ کرتا، پھر سر اٹھاتا، پھر آپ کو سجدہ کرتا، پھر سر اٹھاتا، اسی طرح وہ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی ہے معجزے کی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تو اپنی جگہ کی طرف واپس چلا جا۔ اب وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، وہ واپس چلا گیا اور جہاں درخت پر پہلے وہ لگا ہوا تھا وہاں پہنچ گیا۔ اب یہ معجزہ جب اس معالج نے دیکھا تو پتہ کیا کہنے لگا؟ اللہ کی قسم میں آپ کو کبھی بھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ یقین ہو گیا کہ یہ میں ان کا علاج نہیں کروں گا، یہ واقعی نبی ہیں اور ان کے پاس یہ ایسا معجزہ اس نے دیکھا کہ اس کا دل جو تھا وہ مان گیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں آپ کو کبھی بھی نہیں جھٹلاؤں گا، اور اپنی قوم سے کہنے لگا اے آل بنی ساسا آپ جو کہتے ہیں میں اس کو کبھی بھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ اور پھر کیا خیال ہے؟ ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم